محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 27 اسم تفضیل سے ہے۔ اسماء مشتقہ کا بیان چل رہا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب اسم تفصیل کا بیان کیا جاتا ہے۔ درس نمبر 27 میں اسم تفضیل کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے، وہ کی جگہ بتایا جا چکا ہے، جس کی قسم ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اسم تفضیل کیونکہ اسم مشتق کی قسم ہے، اس لیے وہ اسم مشتق کہا۔ تو اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جس سے اسم فاعل کے اندر معنی کی زیادتی ہو۔ اسم فاعل کے اندر معنی کی زیادتی یعنی فاعل والے معنی میں زیادتی پیدا ہو جائے تو وہ اسم تفضیل کہلائے گا۔ جیسے اسم فاعل پیچھے گزرا لکھنے والا، تو یہ فاعلی معنی ہوا۔ اب اس میں زیادتی ہو جائے، لکھنے والا سے ہو جائے زیادہ لکھنے والا، تو یہ اسم تفضیل ہو جائے گا۔ تو اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جس سے اسم فاعل کے اندر معنی کی زیادتی ہو۔ اور سیدھا سیدھا اس طرح بھی کہا جا سکتا جس سے اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جس سے کسی کام کی زیادتی ظاہر ہو۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جس سے کسی کام کی زیادتی ظاہر ہو۔ جیسے کھایا فعل ہے، تو اب اس کی زیادتی جس اسم مشتق سے ظاہر ہو، زیادہ کھانے والا، تو یہ اسم تفضیل ہو جائے گا۔ اسم تفضیل بنانے کا قاعدہ، اسم تفضیل بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل کے آخر میں تر لگا دیں۔ اسم فاعل تو بنایا جا چکا، پیچھے آ چکا۔ اسم فاعل کس طرح بنایا جاتا؟ امر کے آخر میں نون دال ہا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں۔ تو اسم تفضیل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسم تفضیل کے بعد یا اسم تفضیل کے آخر میں تر لگا دیں گے، لفظ تر۔ تو اسم تفضیل کا صیغہ واحد بن جائے گا، اور جمع کا صیغہ بنانے کے لیے اسم تفضیل صیغہ واحد پر الف نون بڑھا دیں، اسم تفضیل جمع کا صیغہ بن جائے گا۔
جیسے پرندہ، یہ پرندہ کیا ہوا؟ اسم فاعل۔ اب اس سے اس میں تفصیل بنانا ہے واحد کا صیغہ، تو پرندہ پر تر لگا دیں۔ جیسے پرندہ اسم فاعل سے پرندہ تر، زیادہ اڑنے والا، واحد کا صیغہ ہو گیا۔ اب جمع کا صیغہ بنانا ہے تو اسی واحد کے صیغے کے بعد میں پرندہ تر، تو تر اس کے بعد میں الف نون بڑھا دیں، تراں، پرندہ تراں، تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس میں فاعل سے جیسے اس پرندہ اس میں فاعل سے پرندہ تر، زیادہ اڑنے والا، اور پرندہ تراں، زیادہ اڑنے والے۔ اور کبھی اس میں فاعل کے شروع میں بسیار لگا دیتے ہیں، تر نہ لگا کے آخر میں شروع میں لفظ بسیار لگا دیتے ہیں۔ جیسے بسیار خوابندہ، زیادہ سونے والا، تو یہ بھی اس میں تفضیلی ہو گیا۔ اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جس سے کسی کام کی جگہ یا وقت معلوم ہو۔ دو باتیں ہیں اس میں ظرف میں، کہ یا تو اس سے کسی کام کی جگہ معلوم ہو یا کام کا وقت معلوم ہو، کام کی جگہ یا کام کا وقت۔ تو اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جس سے کسی کام کی جگہ یا وقت معلوم ہو۔ اب دو سے ہو گئی یہ اس میں ظرف کے، ایک وہ جس سے کام کی جگہ معلوم ہوگی، اور ایک وہ سے گا جس سے کام کا وقت معلوم ہوگا۔ تو اس میں ظرف کے جس سیغے سے کام کی جگہ معلوم ہوگی تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، ظرف مکان۔ اور اس میں ظرف کے جس سیغے سے کام کا وقت معلوم ہوگا تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ مکان کا معنی جگہ، نام سے ہی ظاہر ہے، ظرف مکان، مکان کا ظرف جگہ، جگہ معلوم ہوگی اس سے۔ اور زمان کا معنی ہے وقت، تو ظرف زمان وقت کا ظرف، یعنی اس سے کام کا وقت معلوم ہوگا۔ جس سے جگہ معلوم ہو اس کو ظرف مکان، اور جس سے وقت معلوم ہو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ جیسے آرام گاہ، تو آرام گاہ اس میں ظرف ہے۔ اب اس میں ظرف کہتے ہیں جس سے کام کی جگہ یا وقت معلوم ہو۔ تو آرام گاہ کا معنی کیا ہے اور اس سے کیا جگہ یا وقت معلوم ہو رہی ہے؟ تو آرام گاہ کا معنی ہے آرام کی جگہ یا آرام کا وقت، آرام کی جگہ یا آرام کا وقت۔ تو آرام کی جگہ یہ جگہ معلوم ہو گئی، کام کی جگہ، آرام کا وقت یہ وقت معلوم ہوا۔ تو آرام گاہ یہ اسم ظرف مکان اور زمان دونوں کی مثال ہے۔ اس میں ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے آرام گاہ، اور اس میں ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مکان لیں گے تو ترجمہ کریں گے آرام کی جگہ، اور جب زمان لیں گے تو ترجمہ کریں گے آرام کا وقت۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس میں ظرف کے؟ تو بنانے کا قاعدہ یہ ہے
کہ اسم کے بعد کوئی بھی اسم ہو، اس کے بعد قدح، لاخ، ستان، زار، یہ جو 4 لفظ ہوئے، قدح، لاخ 2، ستان، زار 4، تو ان چار کے بعد کسی اسم کے بعد یہ 4 بڑھا دیے جائیں تو اس میں ظرف بن جائے گا۔ جیسے قدح ہے تو اس سے پہلے آتش لے آیا جائے اور آتش قدح کر دیا جائے اس کو، یا لفظ میں لے آئے، میں قدح، تو بھی اس میں ظرف بن جائے گا۔ ایسے ہی لاخ، سنگلاخ، سنگ بڑھا دیا جائے، ستان، لفظ بو بڑھا دیا جائے، بوستان، زار ہے تو چمن بڑھا دیا جائے۔ تو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے بعد قدح، لاخ، ستان، زار بڑھا دیا جائے۔ جیسے آتش قدح، آتش قدح کا معنی ہے آگ کی جگہ، آگ کی جگہ، ظرف ہو گیا، یہ جگہ کو بتا رہا۔ اور سنگلاخ، سنگلاخ کا معنی ہے پتھریلی زمین، یہ بھی جگہ کو بتا رہا، تو یہ بھی اس میں ظرف ہوا۔ اور بوستان، بوستان معنی ہے خوشبو کی جگہ، یہ بھی جگہ کو بتا رہا، یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ چمن، زار، باغ، یہ بھی جگہ کو بتا رہا، اس میں ظرف ہے۔ تو سب یہ اس میں ظرف مکان بن گئے۔ کبھی مصدر کے آخر میں گاہ لگا دیتے ہیں، یہ کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی اسم کے بعد یہ 4 اسم جو ہیں یہ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں ظرف بن جاتا، اور کبھی مصدر کے آخر میں گاہ لگا دیتے ہیں تب بھی اس میں ظرف کا معنی پیدا ہو جاتا۔ گاہ لگا دیتے ہیں، گاہ کا ترجمہ وقت اور جگہ دونوں کیا جاتا ہے، جیسے خواندن گاہ، خواندن گاہ، خواندن گاہ کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کی جگہ یا پڑھنے کا وقت، یہ ہوا اس میں ظرف۔ خواندن مصدر ہے، اس کے آخر میں لفظ گاہ بڑھا دیا تو اس میں ظرف بن گیا، پڑھنے کی جگہ یا پڑھنے کا وقت۔ اور کبھی ماضی مطلق کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں لفظ گاہ، کبھی مصدر کے آخر میں بڑھاتے ہیں اور کبھی ماضی مطلق کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، جیسے نشست گاہ، تو نشست ماضی مطلق ہے، نشستن سے، نشستن کا معنی بیٹھنا، تو نشست گاہ یہ اس میں ظرف ہو گیا، معنی ہوا اس کا بیٹھنے کی جگہ، نشست گاہ بیٹھنے کی جگہ۔ اور کبھی کبھی حاصل مصدر کے آخر میں لگا دیتے ہیں لفظ گاہ ہی، لفظ گاہ کبھی مصدر کے آخر میں لگاتے ہیں تو اس میں ظرف بنتا، کبھی ماضی مطلق کے آخر میں بڑھاتے ہیں گاہ تو اس میں ظرف بنتا، اور کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے اس میں ظرف، جیسے دانش گاہ، تو دانش جو ہے یہ حاصل مصدر ہے، اس کے آخر میں گاہ بڑھا دیا، معنی ہوا اس کا علم کی جگہ، دانش گاہ علم کی جگہ۔ کبھی امر کے پہلے کسی اسم کو ملا دیا جاتا ہے،
امر سے پہلے کوئی اسم ملا دیا تب بھی اسم ظرف بن جاتا، جیسے زرخیز۔ زرخیز، زرخیز کا معنی سونا، سونا پیدا کرنے کی جگہ یا سونا پیدا ہونے کی جگہ، تو سونا پیدا ہونے کی جگہ۔ تو اس میں خیز جو ہے، یہ خیز یہ فعل امر ہے خاص تن سے، اس سے پہلے ایک اسم ملا دیا زر، زر کا معنی ہے سونا، تو ایک اسم ملا دیا معنی ہو گیا اس کا سونا پیدا ہونے کی جگہ، تو اب یہ اس میں ظرف بن گیا۔ تو حاصل یہ کہ امر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیا جائے تب بھی اس میں ظرف بن جاتا ہے، جیسے زرخیز سونا پیدا ہونے کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔